السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے جو بھی لمحے ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور تعریف اور باتوں کو سننے کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، ورنہ کہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں دین کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے جو کچھ باتیں سنتے ہی اور ہمیں معلوم ہے، وہ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ الگ دوسری بات ہے، لیکن سننا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کانوں سے سننے کی طاقت کو محروم کر چکا ہے، وہ سن نہیں سکتے، ان کے کان ترستے ہیں اللہ کا نام سنیں، نبی کی تعریف سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، لیکن اللہ نے ان کو اس طاقت سے محروم کر دیا کہ وہ کان سے سن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وقتاً فوقتاً دین کی باتیں قرآن اور حدیث کے تعلق سے سننے کی ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ دنیا جو انسان کو بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، یہ اللہ کی نظر میں اتنی ہی جو ہے بہت چھوٹی سے بھی چھوٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کے واسطے بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ اپنے نافرمان بندوں کو پانی کا ایک بوند تک بھی نصیب نہیں کرتا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی چھوٹی ہے اور اتنی ہی جلد فنا ہونے والی بھی، ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی جوانی کی عمر نہیں ہے دنیا کی، بہت لمبی نہیں ہے، پیدا ہو کر جوانی بھی گزر چکی، بڑھاپے بھی ہے، اب ایسا کہ کچھ ہی دن یا کچھ ہی عرصہ رہ گئے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور میرے بعد قیامت جو ہے دو انگلیوں کو بتلایا کہ اتنی قریب ہے، یعنی دو انگلیوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بالکل بازو بازو قریب ہے۔
تو معلوم ہوا کہ دنیا بھی جو ہے بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، کہ جب یہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کافروں کو جنت بنا کر چھوڑ دیا۔ مسلمان کے لیے جنت نہیں ہے، مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یعنی ایک جیل کی طرح ہے۔ مسلمان اس دنیا میں قید رہ کر پابندی کے ساتھ چلے گا، اور کافر اپنی منمانی، اپنی عیاشی، اپنی مرضی، یہاں تک کہ وہ جنت سمجھ کر زندگی گزاریں گے۔ قید خانہ کس لیے مسلمان کو؟ اس رہتی جو ہے مختصر سی فانی دنیا میں مومن اور مسلمان کے لیے پابندیاں ہیں، کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم گناہ نہیں کر سکتے، برائی نہیں کر سکتے، عیاشی نہیں کر سکتے، مسلمان شراب نہیں پی سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، چغلی چاڑی نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام و تسلیم کی نافرمانی نہیں کرے گا، شریعت سے ہٹ کر نہیں چلے گا، دین کے خلاف نہیں چلے گا، اسلام کے اپوزٹ نہیں چلے گا۔ یہ ساری پابندیاں ایک مومن اور مسلمان کے لیے، اسی کو کہا گیا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر پابندیوں پر چلنا پڑتا ہے، جیسا کہ کوئی قید خانے کے اندر موجود ہے دنیا کے جیل خانے میں، وہاں کوئی اس کی مرضی نہیں چلتی، وہاں کے قانون کی اسے پابندی کرنا پڑتا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا رہے گا، کتنا کیا کام کرے گا، کتنا سوئے گا، کتنا بولے گا، یہ سارے قوانین اس کے وہاں پر ہوگی، پابندیاں اس پر اسے عمل کرنا ہوگا۔ جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی، جب وہ قید خانے سے رہا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہاں کوئی اسے پابندی نہیں، باہر آنے کے بعد کوئی اسے لمٹ نہیں، کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی مثال آج ہماری ہے، حدیث میں فرمایا گیا دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کرتے رہیں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ پابندیاں اس لیے عائد کی کہ بندہ قید رہ کر، پابندیوں پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور تعلیمات پر عمل کر کے اس فنا ہونے والی دنیا سے ہٹ کر لامحدود کبھی ختم نہیں ہونے والی آخرت کی زندگی اور جنت کی زندگی، وہاں پر یہ آزادانہ زندگی گزارے، اس کے بدلے میں اللہ نے دنیا میں پابندیاں دی۔ جو مسلمان کو پابندی ہے دنیا میں شراب نہیں پیے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت کا شراب سے وہاں پلائیں گے۔ اب یہاں پابندی، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، گندی بدبودار زبان کو غلاظت کرنے والی، دوسرے برائیاں کرنے والی، ذلیل کرنے والی، عزت کو مٹی میں ملانے والی چیز دنیا کی شراب پی کر اللہ کا عذاب مول لینا ہے، یا وہ چھوڑ کر جنت کی شراب اللہ کے ہاتھ سے پینا ہے۔ یہ پابندی، سونا مرد کے لیے حرام ہے، استعمال نہیں کرے گا، یہ پابندی ہے دنیا میں، اسی لیے کہا گیا قید خانہ، یہاں پر قید ہو کر مختصر زندگی گزارنا ہوگا۔ بھوٹ میں سانس سوئے ڈال رہی ہمارے بول کر ڈال لینا یہ نہیں، تو فرمایا روز قیامت میں اسے مرد کو عذاب ہوگا، اس کے زیورات کو،
ایک بہت بڑا خطرناک زہریلا حشرہ سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اسے بات کرے گا کہ جو تو دنیا میں زیور پہنا کرتا تھا میں تیرا زیور ہوں، وہ کہہ کر اسے ڈستا رہے گا، وہ سانپ اسے عذاب دیتا رہے گا۔ مرد کو سونا دنیا میں حرام ہے، کسی وقت ایک وقت بھی وہ استعمال کرنا اس کے واسطے جائز نہیں ہے، یہ پابندی ہے۔ اب ایسا بچ کر جو مسلمان پابندی سے گزرے گا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونے کے کنگن پہنائیں گے، جنت میں سونا سے استعمال کرائیں گے، یہاں پابندی وہاں آزادی۔ ایسے ہی ریشم کا لباس ہے، مرد کے واسطے حرام ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے ریشمی لباس جنت کے مردوں کو پہنائیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے پابندیات والے اعمال ہیں جو مسلمان مومن پابندی سے رہ کر دنیا میں اس سے ہٹ کر اس کے قید میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا 10 گنا بدلہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت جنت میں اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہی اللہ تعالیٰ کی، اللہ آزماتے ہی دیکھتے ہی بندے کو کہ اس طرح سے یہ زندگی گزارتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کو دیتا ہے وقتاً فوقتاً، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اللہ بندے کو خرید کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال میں عرض کر دو کہ بھئی سب کچھ دینے کے بعد میں اسے استعمال نہیں کر سکتا، یہ کیا ظلم ہوا؟ میں سونا استعمال نہیں کر سکتا، ریشم استعمال نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جبکہ میں آزاد ہوں زمین پر۔ یہ اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، بندے سے اللہ کو محبت ہے، اس لیے یہ پابندی ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر کے صحن میں ایک پانی کا سب بناتے ہیں، پانی اسٹارٹ ہونے والا، گھر میں جب ہمارے چھوٹے بچے ان کو ہم پابندی کرتے ہیں کہ بیٹا وہاں پر نہیں جاؤ گے، جب نظر پڑتی ہے بچہ وہاں پر کھیل رہا ہے تو ڈانٹ کر سختی کے ساتھ اسے واپس کھینچتے، کیونکہ وہاں جانے سے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس کی جان کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کا بڑا سب جو ہے بچے کھیلنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ پابندی ہے۔ ماں باپ اسے کھینچتے ہیں، سختی ڈانٹتے ہیں، اسے وہاں سے ہٹاتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اس سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں۔ اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، گھر میں صحن میں جو ہے سب بنائے، میں وہاں پر جا سکتا ہوں، میں وہاں پر کھیل سکتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ یہ کیسے برے ماں باپ ہیں، یہ میرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بچے کی نادانی اور کم سمجھ ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی محبت اور ان کے خیال کو اور وہ جو اسے بچانا چاہتے ہیں جس خطرے سے، جس پریشانی سے، یہ بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایسی ہی ہماری مثال ہے، اللہ نے ساری چیزوں سے رکاوٹ لگا کر دنیا میں خیر خانے کی طرح زندگی گزارنے کو کہا، اس لیے کہ میرا بندہ یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر میرے قریب ہو جائے، میرا ماننے والا ہو جائے اور میری جنت میں رہنے والا ہو جائے۔ لیکن افسوس ہم نے سمجھا نہیں، میرا مال میں کماؤں، میری محنت، میرا گھر، میرے بیوی بچے، سب کچھ میرا، لیکن پابندی کس چیز کی؟ میں کسی کی نہیں سنتا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار جائے گا، اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا۔ اس سے جو ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ایک وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی طرح سے کچھ اوقات کی عبادتیں کوئی وقت دے کر بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس راستے سے میرے بندے کو میں اپنی طرف کھینچ لوں۔ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ کیسے راستے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، کون سے بہانے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، ہم نہیں سوچتے۔ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس سے میرا بندہ اس راستے سے چلتے ہوئے میرے قریب ہو جائے۔
انہی نعمتوں میں سے اللہ پاک نے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہمارے سامنے بہت بڑا مبارک اور مقدس رمضان المبارک کا مہینہ دے رہا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کا پاک کلام مقدس قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا. قرآن نازل کیا گیا. قرآن کی بات کہنے کا مطلب کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اس کی جو ہے عظمت کو، اس کے مقام کو بتلانا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی کسی کی تعریف کرے یا کوئی بڑا آدمی کسی جو ہے اسٹیج پر پروگرام جلسے میں کسی آدمی کی تعریف کرے، اس کا تعارف کرائیں. یہ اس لیے کہ اس کے مقام کو بڑھایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی ایسے ہی، فلاں کی محنت ایسی ہے، انہوں نے دنیا میں یہ کارنامے انجام دیے. اس کا مطلب یہ کہ ان کی اہمیت کو بڑھایا جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن کتنی بڑی دولت ہے، کتنی مقدس اللہ کا کلام ہے. دنیا کی کتنے آسمانی کتابیں بدل گئی لیکن قرآن میں کوئی زیر زبر نقطے کا فرق نہیں آیا. ختم کرنے والوں نے کئی کتابوں کو ختم کر دیے، آسمانی کتابوں میں جو ہے تبدیلیاں کر دیے، لیکن قرآن یہ ایسا معجزہ، یہ اللہ کا خاص کلام ایسا ہے، اس میں فرق کرنے کے بارے میں سوچتے سوچتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. قرآن میں کوئی فرق نہیں کر سکا. یہ ایسی کتاب اللہ نے قرآن کو نازل کیا رمضان کے اندر. اس کے احترام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے رمضان کا، اس میں اپنا خاص کلام قرآن کو نازل کیا گیا. سے معلوم ہوتا ہے کہ سننے کے بعد، اتنا معلوم ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کا ہم استقبال اور اس کا احترام اور اس کا ادب اور اس کے اندر کی پابندی کرنا ہمارے اوپر یہ فرض عین ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس سے بڑھ کر اور رمضان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے جس کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. پورے مہینے بھی اللہ کے، لیکن خاص اس مہینے کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور دوستوں بزرگ، ہم کبھی یہ غور کریں کہ کتنے لوگ گزشتہ جو رمضان میں تھے اور کچھ ہی دن پہلے تک بھی تھی، جن کی کیا امیدیں، کیا عزائم، کیا ارادے ہوا کرتے تھے کہ ہم جو ہے فلاں کام کریں گے، ایسا کریں گے، رمضان آئے گا ہم رمضان میں رہیں گے، عبادتیں کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور سارے ان کے ارادے رہے ہوں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں. وہ مہمان ہمارے موجود ہمارے سامنے آنے کے واسطے، ہمارے گھروں میں آنے کے واسطے. یہ فرمایا کہ نعمت ہے رمضان، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ رمضان ہر کسی کو مل جانا بڑی نعمت ہے. اللہ نے سایہ فگن کر دیتا ہے رمضان کا مہینہ پوری کائنات پر، ہر کسی انسان پر. وہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں، سارے مسلمان، کتنی آبادی ہے، پورے مساجد میں نہیں آ جاتے رمضان میں. سب کے سب روزہ دار نہیں بن جاتے، سب عبادت گزار نہیں بن جاتے. اس میں سے بھی کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو رمضان سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دیا رمضان کی. رمضان تو دے دیا لیکن رمضان کی انہیں توفیق نصیب نہیں. کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کہ بندے نے رمضان آنے سے پہلے
رمضان کی تیاری اور اس کا احترام، اس کے ادب کو نہیں سمجھا، رمضان کو پہچانا نہیں، رمضان اللہ سے مانگا ہی نہیں، جب بندے کی یہ فکر نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کی توفیق نہیں دیتے۔ افسوس کے ساتھ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی غیر رمضان کے مہینوں کی طرح گزارتے ہیں، ان کے نزدیک رمضان کا مقدس مہینہ کوئی فرق نہیں کرتا، ویسے ہی کھاتے پیتے، ویسے ہی نمازوں سے دور، ویسے ہی ساری جو ہے سنتوں سے دور، اخلاق سے دور، مساجد سے دور۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ ان کے واسطے رمضان نہیں آئے گا، یا پھر یہ کہ ان کے نزدیک رمضان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، یہ استقبال رمضان ہے۔ آ جانے کے بعد اس میں تیاری لوگ نہیں کر سکتے، آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا، اس کے واسطے تیار رہنا ضروری ہے۔ جب تک بندہ کچھ باتیں اپنے دل کے اندر نہیں ٹھان لے گا، اسے رمضان کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بنیادی شرط اس کے استقبال میں ہر کوئی یہ دل میں ارادہ رکھے کہ یہ جو رمضان آنے والا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، تب چل کر رمضان کی لذت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ چھوڑو سال آتے چڑھتا رمضان، یہ بات میرے تقاضے ہیں، ہمارے پریشانیاں ہیں، ہماری بیماریاں ہیں، رمضان کے قریب طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں، ہم کمزور ہو چکے ہیں، اب ہمارے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے اور اس سارے رمضان سے جو ہے بچنے اور ہٹنے کی یہ بہانے ہیں، وہی تقاضے، وہی مجبوریت، دوسرا اوقات میں نہیں آتے مسلمان۔ فرمایا کہ آخری رمضان سمجھے گا کہ کوئی انسان کو مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ بھئی تیرا آخری دن ہے، کل کا دن تیری زندگی میں نہیں ہے، تو کیا وہ بندہ مومن ہو یا کوئی اور، کیا وہ برائیوں کی گناہوں کی طرف جائے گا یا پھر جو ہے افسوس اور ندامت کے ساتھ کچھ اچھے کام کرنے لگے گا؟ اب سے یقین ہو گیا۔ اب ایسے ہی رمضان کو سمجھ کر جو ہے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ وہ مہمان ہے، ہمارے یہاں آنے والا ہے، مہمان کی ہم میزبانی کیسے کرتے ہیں؟ سارے جو ہے کوئی دنیا کا انسان مہمان بنتا ہے، پورے گھر کو تیاری کرو، صفائی کرو، چیزوں کی ہمیں جو ہے صحیح قید قانون کے ساتھ اسے رکھو، کون سی چیز کہاں رکھنا ہے، کیا تیاری کرنا ہے، گھر میں کیا سامان ہونی چاہیے، مہمان کی جو ہے پوری اس کی تیاری کرتے ہی میزبان بن کر۔ جبکہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے گھروں کو آ رہا ہے، ہم اس کی کیسی استقبال کرنا، ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنا، وہ ہمارے واسطے ضروری ہے۔ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان اللہ کی رحمتیں اور برکتوں میں سے ایک سمندر کی طرح ہے، باقی کے سال کے 11 مہینے پورے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کے برابر رحمتیں برکتیں، تو ہم اس کو اور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اللہ کی کیسے رحمتیں، کیسی برکتیں، کیسی نعمتیں اس میں آتی ہیں۔ 11 مہینے ایک قطرے پانی کا برابر، صرف ایک رمضان کا مہینہ پورے سمندر کے برابر۔ صحابہ اکرام تابعین کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب ان کا پورا سال رمضان کے واسطے دعا میں گزر جاتا، 2 طرح کی دعا میں، رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ہمارے واسطے تیرا مبارک مقدس مہینہ ہماری زندگی میں عطا فرما، صحیح سالم عطا فرما، ہمیں سلامت کے ساتھ عطا فرما۔ 6 مہینے دعاؤں میں گزارتے، جب رمضان کی زندگی میں آتا، جب رمضان کو گزار لیتے، رمضان کے بعد پھر 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ
جو رمضان ہمارا گزرا ہے تو اپنے دربار میں اس سے قبول و مقبول فرما۔ رمضان کی قبولیت کے واسطے پاک کے 6 مہینے دعا مانگتے، رمضان کو پانے کے واسطے 6 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے، اتنا اہمیت اہتمام کرتے تھے کہ پورا سال رمضان کے واسطے گزرتا تھا۔ ہمارے وہ حالات نہیں، ہماری وہ کوششیں، ہماری وہ فکریں نہیں جو رمضان سے جی چھڑاتے ہی لوگ، جنہیں عبادتیں، روزہ، صدقہ، خیرات، سارے چیزیں انہیں ایک وبال، انہیں ایک پریشانی، تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو رمضان کا نہ آنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی لوگ جن کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب اور شعبان سے اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ استقبال رمضان میں سے یہ سال کا پورا ہمارا ایک امتحان، ایک ایگزام کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزر جاتا ہے اس کا بعد کا پورا سال اچھا گزرتا ہے۔ جس مسلمان کا 1 مہینہ رمضان خراب ہو گیا، سمجھو رمضان کے بعد پورا سال اس کا خراب، برباد ہی برباد ہے۔ یہ انسان کا امتحان کا مہینہ آتا ہے۔ ہر کسی نے انبیاء اکرام سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، ہر جو ہے وہی ہستی نے آنے والے رمضان کے مہینے میں اپنی زندگیوں کے اندر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس مہمان کے استقبال اور اس کے آنے کی جو ہے تیاریاں خود کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام شعبان میں سارے معاملات کو ختم کر لیتے، کاروباری معاملات ہو، لین دین معاملات ہو، سارے چیزوں کو شعبان کے مہینے میں ہی اسے موقوف کر دیتے، کہتے کہ بھئی رمضان میں یہ چیزیں نہیں چلے گی، رمضان کے مہینے میں کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملے گی، کوئی تاریخ ہم نہیں لیں گے، کوئی کام معاملہ نہیں کریں گے، کیونکہ رمضان صرف اللہ کا مہینہ ہے، وہ بندے کو عبادت کے واسطے ہے۔ ساری چیزیں شعبان میں موقوف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت صحابہ و تابعین اکرام ان کا معمول شریف یہ تھا کہ جو سال میں 1 مرتبہ کی زکوٰۃ نکالتے مال کی، وہ بھی شعبان کے مہینے میں نکال کر مستحق لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، اور یہ کہتے کہ رمضان میں مستحق غریب مسکین لوگ اس امید سے نہ رہے کہ گزشتہ رمضان میں فلاں لوگوں کی زکوٰۃ ہمیں ملی تھی، اس مرتبہ بھی ملے گی، گزشتہ فلانی جگہ سے ہمیں کچھ جو ہے راشن پانی تعاون ہوا تھا، اس رمضان میں ہمیں ملے گا، اس سوچ میں رہ کر نہ ان کے پاس کچھ سحری اور افطاری کا سامان ہو، ان کے پاس کوئی تیاری ہو، لیکن ان کے ارادے اور عزائم رمضان میں روزہ رکھنے کے ہو، رمضان میں عبادتیں کرنے کے ہو، یہ شکل و صورت نہ ہونے کی وجہ سے، ان تقاضوں کی وجہ سے ان کا رمضان برباد ہو جائے، ایسا نہ ہو، یہ سوچ کر صحابہ اکرام اور تابعین رمضان سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال کر ایسے لوگوں کے پاس یہ سوچ کر مستحق لوگوں کے پاس اسے پہنچا دیا کرتے تھے۔ رمضان کے اہتمام کی جو ہے استقبال کی جو طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی، اس کے واسطے کوئی قید نہیں کہ رمضان آنا، شب قدر ختم ہونا، اس کے بعد ہمیں تھوڑا بہت حساب ڈال کر زکوٰۃ نکالیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو بزرگ، کسی مالدار کے اوپر امید لگائے ہوئے کوئی مسکین اور مستحق آدمی انسان اس کی آس اور امید لگائے بیٹھا رہا، لیکن اس کا جو ہے خزانہ کھلنے سے پہلے اس کا سارا رمضان ختم ہو گیا، رمضان اس کا روزے اور عبادتوں کے بغیر چلا گیا، تو اس کے ذمہ دار یہ زکوٰۃ والے مالدار لوگ ہوں گے۔ یہ اہتمام تھا صحابہ اکرام کا۔ اور اس کے علاوہ مہمان جب گھر آتا ہے، بڑے اچھے، بڑے شاندار انداز میں، بڑے اچھے رویے میں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا باہر سے مہمان آنے والے ہی گھر میرے کپڑے گندے ہو، میرا چہرہ صاف نہ ہو، میں کوئی تیاری سے نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
ایسا کوئی مہمان کو استقبال نہیں کرتا۔ رمضان اتنا بڑا مہمان ہے، اللہ کا مہمان، ہمیں چاہے یا نہ چاہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کر کچھ ہی دنوں بعد ہمارے سامنے ہمارے گھروں تک بھیج رہا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایسے آنے والے مہمان کی ہم کیسے مہمان نوازی کریں، کیسے استقبال کریں، ہم اس کی کیسی تیاری کریں۔ عبادتوں کے تعلق سے شعبان سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی کہ روزے رکھنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سارے دینی اخلاق کے ساتھ اس مہینے کے استقبال کرنے کی۔ آج ہماری تیاری اور صحابہ اولیاء بزرگوں کی تیاری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ صحابہ اکرام اور تابعین اپنے معاملات کو رمضان کے پہلے شعبان میں ختم کر دیتے تھے، رمضان میں کوئی کام نہیں کریں گے، بالکل اس کے اپوزٹ آج ہم مسلمان کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا کرتے ہیں، سارے کاروبار، سارے چیزوں کو ہم رمضان میں کرنے کا پلان بنا لیتے ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے، ایک ہوا، ایک سنہری سیزن ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ کسی رمضان میں آم کا سیزن آ گیا، کسی رمضان میں املی کا سیزن چل رہا ہے، اور کسی ایک وقت کے طور پر ایک سیزن چلتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہی میرا موقع کمانے کا ہے۔ جب اس میں کمانے میں لگ جاتا ہے، کھانے کی پرواہ نہیں، سونے کی پرواہ نہیں، کسی مہمان کو ملنے کا اس کے پاس وقت نہیں، کسی کو بات کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں، سارے چیزیں قربان ہے، تو فقط اس کے دماغ کے اندر ایک ہی بات کہ ابھی ہی وقت ہے، ابھی ہی یہ سیزن ہے میرے پاس کمانے کا، کچھ میں چند پیسہ کما لوں، اس کے بعد آرام کر لیں گے، اس کے بعد کھا پی لیں گے، اس کے بعد مہمان سے مل لیں گے، اس کے بعد دوستوں سے بات چیت کر لیں گے۔ ایک فقط یہ بات ہوتی ہے۔ ایسا ہی رمضان کا مہینہ نیکیوں کا ہے، سیزن ہے نیکیوں کو کمانے کا۔ یہ ثواب، یہ چھوٹے سے صدقے میں، ایک نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ اور زیادہ بڑھا کر دیتے، ڈبل ثواب کر دیتے۔ ایسا کوئی دینے والا کائنات میں ہے ہی نہیں، نہ تک گزرا اور نہ کبھی ہوگا۔ ایسا دینے والے اللہ تعالیٰ۔ یہ نیکیوں کا سیزن، ہم سمجھ گئے رمضان بھی پیسہ کمانے کا سیزن۔ کتنے لوگ ہیں جن کو فروٹ کے بارے میں معلوم ہی نہیں، رمضان میں دیکھو فروٹ کا دکان لگا لیے، فروٹ کا ٹھیلا لگا لیے، وہ سمجھ گئے اللہ کا بندہ رمضان آیا میرے واسطے پیسہ کمانے کے واسطے۔ کسی کو چپل کے بارے میں نہیں معلوم، کپڑوں کے بارے میں نہیں معلوم، عورتوں کی چیز اسٹور سامان کے بارے میں نہیں معلوم۔ رمضان میں دیکھو ویرائٹی لوگ نظر آ جائیں گے، کوئی چپل کا دکان کھول رہا ہے، کوئی کپڑوں کی دکان لگا رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر کر رہا ہے، کوئی بنگڑیاں لا کر بیچ رہا ہے، کوئی مہندی بیچ رہا ہے۔ بھئی کیوں؟ رمضان ہے، سیزن ہے، کمانے کا سیزن ہے۔ افسوس کرنا چاہیے، اللہ نے دیا آخرت بنانے کے واسطے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے۔ ساری زندگی بیوی کے گھر میں بیوی کا کام میں ہاتھ نہیں بٹایا ہوگا، ایک پپڑ کڑھائی میں سے اٹھا کر تیار نہیں رہتا، رمضان میں سموسے ڈالنے والا مسجد میں مل جاتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے دوستوں بزرگوں، نہیں، یہ استقبال نہیں ہے۔ رمضان کا آنے والے مہمان کی مہمان نوازی ایسی نہیں، پورے سنت کے ساتھ ہمیں تیار رہنا چاہیے، عبادتوں کے ساتھ ہمیں تیار رہنی چاہیے۔ جو 11 مہینے بھی مسلمان شیونگ لیتا تھا، اس سے ضروری ہے کہ آنے والا مہمان ہے، میں بغیر داڑھی کے اس کا استقبال نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میرے چہرے پر ہوگی، داڑھی کے چہرے والے کے ساتھ میں رمضان کو اپنے گھر کا مہمان بناؤں۔ یہ تیاری ہونی چاہیے، ہمارے لباس بدلے ہو، ہماری عبادتوں میں زیادتی ہو جائے۔ جو اب تک ہم بے نمازی کی زندگی گزارے، نمازوں کے ہم پابند بن جائیں، اب ہی سے مشق کریں، کچھ ہی دن باقی ہمارے پاس بچے یہ رمضان کے استقبال کے واسطے۔ اور اس سے بڑی دوسری تیاری یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ شاید میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھا تھا
کہ ساری چیزوں کی تیاری سے بڑھ کر جو ہے دل، ہمارا دل بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے. ہمارا دل گندا ہے، رات بھر کی نوافل کے سجدے ہمیں کام نہیں آئیں گے. ہمارا دل جو ہے حسد، کینہ، بغض، نفرت، دشمنیوں سے بھرا ہے. ہمارا پورا رمضان ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کے حقوق زیادہ ہے. بارہا میں کھول کر بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کا حق میں اگر ضائع ہو جائے، اللہ کی رحمت چاہے تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے حقوق میں ہمارے سے پامالی ہو جائے اللہ کبھی معاف نہیں کرتے. صحابہ اکرام کے واقعات مشانے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہی بارہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتے لے کر، ابھی تازہ تازہ وضو کر کے داڑھی سے پانی ان کا ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی ہے، وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا، اور وہاں سے وہی صحابی پھر آئے. تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. دیکھو جب دیکھے تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. اس میں سے ایک صحابی تھے، بہت بڑے عبادت گزار صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر نوافل میں وہ رات گزارتے، دن میں روزہ رکھتے، پورا دن ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. دوسرے اوقات میں، رمضان میں دوسرے اوقات میں دن میں قرآن پڑھتے، روزے میں رہتے، رات ساری نفل نمازوں میں گزارتے. ان کے بارے میں لکھا سیرت کے اندر جب ان کی شادی ہوئی، نکاح کی رات میں بھی جب وہ دلہن کے کمرے میں گئے تو رکعت پڑھ کر نفل کو کھڑے ہو گئے. خیر کا زمانہ تھا، دلہن بھی جو سمجھدار تھی، اس دلہن نے بھی، ان کی بیوی نے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی. رات پوری گزر گئی نوافل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم لگایا کہ اتنے بھی نوافل نہ پڑھو، اتنے بھی روزے نہ رکھو، کم از کم مہینے میں 15 روزے رکھ لو، یا 10 رکھ لو، یا 3 روزے رکھ لو. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبادتیں، روزے، نفلیں کم کرنے کا حکم دیے وہ صحابی کو. اب سوچے کہ اتنی بڑی جو ہے میں قرآن پڑھا اور ایک دن میں یہ قرآن مکمل پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ساری رات میری نفل میں گزرتی ہے، لیکن یہ جو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں یہ شخص جنتی ہے، اس کی میرے سے بھی بڑھ کر اور کوئی کیا عمل رہا ہوگا، کیا عبادت ہوگی، مجھے دیکھنا ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ وہ صحابی کے پیچھے گئے، جا کر کہا کہ عمر میں یہ بڑے عمر دراز آدمی تھے، وہ صحابی، ان سے کہا کہ میری جو ہے باپ سے کچھ انبن ہو گئی ہے، باتوں میں گھر میں جھگڑا ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 دن میں آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ رہوں. تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ بھائی ہمارے ساتھ رہ جاؤ، یہ کلام کا وقت. اب یہ جو صحابی گئے تھے عبداللہ بن عمر، انہوں نے چادر اوڑھ کر، بیڈ شیٹ اوڑھ کر دیکھتے ہی کہ یہ جنتی شخص جو ہے کیا عمل کرتا ہے میں دیکھوں. کوئی عمل نہیں. آئے، کھانا کھائے، تکیہ بیڈ شیٹ لگائے، دعا پڑھ کر سو گئے. ساری رات وہ دیکھتے رہے، پھر فجر کی نماز کو اٹھے اذان کے وقت، تہجد بھی نہیں پڑھی. دوسری رات کا معمول ہوا، پھر دیکھنے لگے کہ سیدھے آئے، عشاء کے بعد کھانا کھائے، بستر لگا کر آرام سے سو گئے، پھر فجر کو اٹھے. تیسری رات کے لیے انہوں نے دیکھا یہ صحابی نے، پھر تیسری رات اور ابھی معاملہ وہی ہوا. جب تیسرے دن کے بعد چوتھے دن صبح ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے، چچا جان آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ میرا کوئی جھگڑا گھر سے نہیں تھا، میں بس تمہاری کوئی عبادت، کوئی عمل وہ دیکھنے آیا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی کہ آپ جنتی ہیں. 3 روز 3 مرتبہ کہا، کوئی عمل ہو تو بتاؤ. کہ وہ صحابی نے کہا کہ بیٹا تم نے جو دیکھا ہے بس اتنا ہی ہے. کیا دیکھے؟ عشاء پڑھے، بستر لگائی، کھانا کھا کر وہ سو جاتے تھے، اور رات میں نفل بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آگے سوچ کر چلے گئے کہ شاید یہ بتلانا نہیں چاہتے. 2 قدم گئے تھے، پھر انہوں نے بلائے اس صحابی کو، بلا کر کہا کہ دیکھو کوئی بڑے اعمال میرے پاس نہیں. افسوس جائے ہمیں اس پر جو ہے غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہزاروں واقعات ہمیں سنتے ہیں، سننا کمال نہیں ہے.
اسے عمل کے ساتھ اپنی زندگی میں اتار کر پابندی سے عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ بے شمار باتیں ہم سنتے ہیں قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، صحابہ کی زندگیوں سے، لیکن ہم نے عمل کہاں تک لایا اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ وہ صحابی دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن میرے اس دل کے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے کبھی بھی کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ میرا دل مسلمانوں کے تعلق سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ بس یہی وہ عمل تھا اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی پیشن گوئی و بشارت دی تھی۔ یہ ایسی اتنی بڑی عبادت والا عمل ہے دوستوں بزرگوں، آپ کو علماء ملیں گے، اولیاء ملیں گے، فقہاء ملیں گے، عابد عبادت گزار ملیں گے، داعی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے، لیکن دل کا پاک اور صاف ہونے والا ہزاروں میں ایک ملے گا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، دل کا پاک ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو دھو لیں، بعد ہم گھروں کی صفائی کریں، بعد کپڑوں کی شاپنگ کریں، بعد گھر کے راشن کی ہم تیاری کریں، پہلے دل کو صاف رکھیں رمضان کے استقبال کی، یہ بڑی شرط ہے۔ لہٰذا بہت ساری باتیں، یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ جیسا کہ ہمارا ماحول بنتا ہے کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، بعض مسلمانوں کے نزدیک اس کا کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، جیسے 11 مہینے گزارے ہوتے ہیں ایسے ہی سمجھ کر بہت سارے مسلمان رمضان کو بھی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس کو مل رہا ہے اللہ کی بہت بڑی دین اور نعمت سمجھ کر اس کا آنے کا، اس مہمان کی ہم تیاری کریں، اس کے استقبال میں ہم تیار رہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سارے امت مسلمہ کو رمضان کے مبارک مہینہ آنے سے پہلے اس کا ادب اور احترام، اس کے استقبال کی تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔